مفاتیح الجنا، دعائے ندبہ کا چیپٹر، دعائے ندبہ ختم ہوتی فوراً ایک چھوٹی سی دعا شروع ہوتی. یہ دعا بھی چھٹے امام سے، میں ریفرنس دے رہا کتاب کا، جا کے دیکھ لو. ہر گھر میں مفاتیح الجنا ہوگی شیخ عباس قمی کی، جس کو ذیشان حیدر جوادی نے بھی ترجمہ کیا، اختر عباس کا پرانا ترجمہ. دعائے ندبہ ختم ہوئی، دعائے ندبہ کے فوراً بعد ایک چھوٹی دعا ہے جو ایکسٹرا آرڈنری دعا، تمہاری زندگی کو بدلنے والی دعا، تمہاری تقدیر کو بدلنے والی دعا. اس دعا کا نام ہے دعائے عہد. دعائے عہد امام کی مخصوص دعا. میں نہیں بول رہا، عابد بالگرامی نہیں بول رہا، یہ چھٹے امام بول رہے، لکھا ہوا ہے، خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اس دعا کے بارے میں یہ دعا عہد، معصوم امام بول رہے، میں نہیں بول رہا، معصوم امام بول رہے. ایک ایک جملے کے بدلے میں، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں، ایک ایک جملے کے بدلے میں وہ دعا اگر کوئی پڑھے، ایک ایک جملے کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ تمہارے معاف کرتا اور 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھتا. آپ سوچو، وہ چھوٹی دعا ہے، زیادہ بڑی دعا نہیں، ہارڈلی 5 منٹ کی دعا ہے. اور اس دعا میں رزق کا پرابلم، بیماریوں سے بچنے، مغفرت کے لیے اعمال نامہ ایسا آگے بڑھ جاتا. اس دعا میں ہم یہ کہتے ہیں، میں نے کہا کیا کہا، مر بھی جاؤ گے تو اٹھایا جائے گا. اس دعا میں ہم خود اپنے امام سے یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا، ہم آپ جب ظہور کریں گے، میں اپنے کفن کو اپنی لحد میں، اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کروں گا، لپیٹوں گا اور تلوار کو لے کر آپ کی نصرت کروں گا. ویری کلیئر، ویری ویری کلیئر دعا عہد. 40 دن اگر کوئی دعا عہد پڑھے، 40 days without missing فجر پریئر، بغیر فجر کی نماز مس کرے اگر کوئی یہ پڑھتا ہے دعا عہد، ظہور امام ہوگا تو تم کو اٹھایا جائے گا. 40 دن کی دعا، ساری تمہاری دنیا کی پرابلمز، رزق کا پرابلم، بیماری کا پرابلم، شادی کا پرابلم، اینی پرابلم، یہ کر کے دیکھو امام تمہاری مدد کرتا کیسا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب تک کچھ کرو گے نہیں، unless you do something، کچھ ملنے والا نہیں. تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسے. مشہور واقعہ، آج سے 250 یا 300 سال پرانا. شیخ عباس قمی اس واقعے کو لکھتے، نعمت اللہ جزائری، مرزا حسین نوری اس واقعے کو لکھتے. ملاقات امام میں بھی یہ واقعہ ملے گا. ہلہ شہر کا واقعہ، ہلہ شہر کا. ہلہ شہر کاظمین، غور سے سنیں، ایک مکمل میسیج ہے زمانے کے امام کا فیالیتنی کے لیے. ہلہ شہر نجف اشرف اور کاظمین کے بیچ میں. اگر آپ نجف اشرف سے کاظمین جائیں تو راستے میں یہ شہر ملتا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے نجف اشرف کی. راستے میں یہ شہر ملتا. ہلہ شہر یہ وہ شہر کہ ایک زمانے میں وہاں پہ ایک ایسی فیملی رہتی تھی کہ جہاں پہ ایک وقت میں 15 مجتہد تھے. کتنی بابرکت فیملی تھی نہیں؟ 15 مجتہد ایک ہی جگہ پر. کون سا خاندان تھا یہ؟ علامہ ہلی کا. باپ مجتہد، ماں مجتہدہ، خالہ مجتہدہ، ماموں مجتہد. ایک ہی وقت میں 15-20 مجتہد ایک فیملی کے اندر تھے. عورتیں بھی تھیں. عورتوں کی تقلید نہیں ہوتی لیکن علم کو تو حاصل کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ آج ہر گھر میں عورت کی تقلید ہے. نہیں دہلی میں نہیں ہوگی بھائی، نہیں ہو سکتا یہاں نہ ہو، دہلی میں نہ ہو، بٹ ہر گھر میں تو تقلید ہے نا. میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں نا، ہر گھر میں عورت کی تقلید ہے. دیر از نتھنگ رانگ، کوئی ایسی بات نہیں عورت کی تقلید کرنا. بہرحال میں زیادہ اس چکر میں جاتا بھی نہیں. تو ایک ہی وقت پہ علامہ ہلی کا خاندان، وہاں ہلے کا ایک غریب شیعہ، غور سے سنو، ایک غریب شیعہ جس کا نام ابراہیم حلخلی تھا، بیمار ہوا، شدید بیمار. پیر کے اوپر اس کو زخم ہو گیا، شدید زخم. اس نے سارے ڈاکٹرز کو بتایا. سارے ڈاکٹرز نے کہا اس واقعے میں آپ کو 3 پیغام ملیں گے، 3 میسیج، کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا. زبان سے تو ہم بول رہے کہ میں مولا علی کا شیعہ ہوں، زبان سے تو بول رہے کہ میں امام کا انتظار کر رہا ہوں، زبان سے تو میں بول رہا فیالیتنی کنتو، لیکن کیا میں امام کا شیعہ ہوں؟ یہ سوال. بیمار ہوا،
سارے ڈاکٹرز نے کہا کہ تیرا علاج نہیں، اس لیے کہ ایسی جگہ پہ ہوا ہے کہ اگر ہم سرجری کرتے نشتر لگاتے تو اتنا خون بہے گا کہ تو مر جائے گا۔ پرانا زمانہ میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، یہ ہلے سے بغداد آیا۔ بغداد میں بنی عباس کی حکومت، اور وہ کیپٹل ہے دارالخلافہ جیسا دہلی کیپٹل، وہاں سارے بڑے بڑے ڈاکٹرز حکیم، وہاں پہ جا کے سارے حکیم اور ڈاکٹرز کو وہ بتاتا ہے، سب کا ایک ہی جواب کہ تیرا علاج نہیں ہے، تو بہت جلدی مر جائے گا، ہم نشتر نہیں لگا سکتے، ایسی جگہ پہ کہ خون اتنا بہے گا کہ ہم بچا نہیں سکیں گے، تو ایسی رہنا ہے تکلیف میں اور موت آ جائے گی۔ اب آپ سوچو کہ سارے ڈاکٹرز اگر جواب دے دیں کہ اب تیرا کوئی علاج نہیں ہے، تو پیشنٹ تو وہیں مر جائے، 50% تو وہیں مر گیا۔ لیکن یہ بندے کو یقین اتنا تھا اپنے امام کے اوپر، اس نے کہا کہ سارے ڈاکٹرز نے جواب دیا نا، لیکن ابھی سامرے میں ایک ڈاکٹر موجود ہے۔ پلیز دوستو تھوڑا بیدار ہو کے سنو، کہا سامرے میں ایک ڈاکٹر موجود ہے، لیٹ می گو ٹو سامرا۔ آج کا سامرا نہیں، اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔ اس زمانے میں بغداد سے سامرا جانا 10 دن 12 دن لگ جاتے تھے، اور یہ بیمار بڑی تکلیف سے یہ سامرا پہنچا، جا کر سامرے میں 10ویں امام کو اور 11ویں امام کو سلام کیا، سلام کر کے وہ نیچے سرداب مقدس میں آیا، وہ بیسمنٹ میں۔ پوری مجلسی میں سرداب پہ پڑھ دوں کہ کیا برکت والی جگہ ہے۔ اس سرداب میں 2-3 عمل ہے، ایک یا 2 چیز بتا دیتا، بات آئی ہے تو سن لیں۔ وہاں پر جانے کے بعد زیارت کو سبھی جاتے، اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب کر۔ جانا صرف جا کے سلام کر کے آنا نہیں، اس سرداب میں جا کر اگر کوئی وہ نماز پڑھے جو نماز مسجد جمکران میں پڑھی جاتی، مسجد سہلا میں پڑھی جاتی، اور یہ سرداب مقدس 40 ٹیوزڈے نائٹ مسجد سہلا میں اگر کوئی پڑھے تو ملاقات امام ہے اس سے۔ کون سی نماز؟ ایکسٹرا آپ یہاں پہ پڑھو وہ نماز 70 فضیلتیں اس نماز کے پیچھے بتائی گئی۔ 5 منٹ کی نماز، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ نماز پڑھ سکتی، رزق کا پرابلم ہے تو نماز پڑھ سکتی، وہ نماز، بیمار ہے تو وہ نماز پڑھ سکتی، انہیں پریشانیوں میں، کاروبار میں، بزنس میں، اینی تھنگ فار دیٹ نماز۔ اسٹوڈنٹس ایگزام لکھ کے وہ نماز پڑھ سکتے، لیکن پڑھنا، ایگزام اچھا لکھنا، اس کے بعد نہ پڑھنا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ لو کتابوں کو بند کر دو، یہ نہیں کرنا۔ پڑھنے کے بعد جا کے وہ پڑھو تو اللہ جو ہے تمہاری دعا کو قبول کر۔ کون سی نماز؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز۔ 2 رکعت حاجت کی نیت کرنا کہ میں امام سے حاجت کی نماز پڑھتا ہوں، اور 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولنا، بس۔ اس کا بیوی کی تصویر پڑھنا، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا پڑھنا، اور دعا فرج پڑھنا، الہی ازمن و برا۔ اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اگر 40 منگل کی رات کوئی پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے، امام بارگاہ میں پڑھے، 1000 واقعات کہ جہاں امام سے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی، اس نے یہ عمل کیا 7 دن۔ میں اس کو شارٹ کر رہا۔ اور تیسری چیز کیا کر رہا تھا؟ وہ زیارت عاشورہ، موسٹ ریکمینڈڈ زیارت۔ میری خواہش ہے کہ دہلی کے ہر گھر میں زیارت عاشورہ ہونا۔ اگر تمہارے گھروں میں تم کو زیارت عاشورہ کے تم عادی ہو جاؤ، جادو کا اثر، حسد کا اثر، پریشانیاں، دیکھیں مولا حسین کی کئی زیارات ہیں، وارثہ ہے، زیارت اربعین ہے، نیم شعبان کی ہے، روز عرفہ کی ہے، اور عاشورہ، کئی زیارت ہے، لیکن کسی زیارت کو امام نے فورس نہیں کیا، ریکمینڈ نہیں کیا، بولا نہیں۔ عاشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ زمانے کے امام نے 3 مرتبہ اس سے کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ عاشورہ گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے۔ اگر تم عاشورہ پڑھو، لیکن وہی بات زیارت عاشورہ پڑھ رہے اور رزق حرام کھا رہے تو اثر نہیں ہوگا۔ زیارت عاشورہ پڑھ رہے اور انڈین موویز دیکھ رہے، گانے سن رہے تو اثر نہیں ہوگا۔ زیارت عاشورہ پڑھ رہے، بے پردہ عورت جاری، اثر نہیں ہوگا۔ زیارت عاشورہ پڑھ رہے، واجبات کو قضا کر رہے، اثر نہیں ہوگا۔ زیارت عاشورہ پڑھ رہے، رزق حرام پیٹ میں جا رہا تو اثر نہیں ہوگا۔ یہ چیز یاد رکھو۔ یہ سب چیزوں سے بچ کے اگر زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ تم کو دہلی میں زمین سے نہیں آسمانوں تک پہنچا دے گی۔ یہ وہ زیارت ہے مولا حسین کی، گولڈ کی مائن ہے دوستوں کو۔ آپ کو معلوم ہے لیبنان کا جب جنگ ہوئی، آئی واز ان کویت، میں اس وقت کویت میں تھا، سید حسن نصر اللہ نے
اس رات میں ایک ہی چیز مانگی تھی پوری دنیا کے شیعوں سے. اتنی بڑی طاقت ان کے سامنے، بگ پاور، ان کے پاس کچھ نہیں، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اتنی بڑی طاقت. انہوں نے پورے شیعہ ورلڈ کو اس وقت کہا تھا کہ میں سید، I don't need anything from you. مجھے کچھ نہیں چاہیے دنیا والوں سے، میرے لیے صرف 15 منٹ نکالو، 2 کام کرو. عاشورہ پڑھو آج کی رات، اور جوشن صغیر پڑھو. کبیر نہیں جو ہم شب قدر میں پڑھتے، جوشن صغیر. آج ہمارے اوپر بھاری ہے یہ رات. دوستو مجھے یاد ہے کویت میں ساری مسجدوں میں، سارے کویتی، ہر امام بارگاہ میں عاشورہ اور جوشن صغیر چل رہا تھا. کیوں چل رہا تھا؟ کہ وہ سید کے اوپر مصیبت ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صبح ہوتے ہوتے وہ بڑی طاقت کو گھٹنے ٹیکنا پڑا ان کے سامنے. یہ ہے زیارت عاشورہ. میں نے بہت بڑا جملہ بولا، آپ نے اس کو نوٹس نہیں کیا. میں نے کہا عاشورہ گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے. اگر عاشورہ پڑھو تو بہرحال پوری مجلسی زیارت عاشورہ پہ ہو جائے گی. تو یہ عمل کیا تھا 7 دن. بس میں مجلس ختم کر رہا. 7 دن یہ عمل کیا اس نے. امام کا پلیز غور سے سنیں، امام کا کوئی جواب نہیں آیا. اب آپ انصاف سے بولے کہ یہ شخص اتنی امید کے ساتھ امام کے پاس آیا. کہاں سے آیا؟ ہلے سے بغداد، بغداد سے سامرہ. اتنے بھروسے پہ آیا کہ مولا سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، اب آپ مجھے بچا لو. اتنی امید کے ساتھ آیا. 7 دن تک مسلسل پکارتا رہا، امام کا کوئی جواب نہیں آیا. اب اس کا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن یہ ایسا امام، امتحان لے رہے تھے اس سے، یہ ایسا شیعہ تھا. بہت بڑا پیغام دے رہا میں آگے، غور سے سنو. ایسا امام کا کلمہ پڑھنے والا کہ 7 دن اتنی امید کے ساتھ غریب آیا کہ مولا مجھے صحت دے دو. امام کا کوئی جواب نہیں آیا. تو اس نے امام کے بابا کی زری کو پکڑ کے، اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، پکڑ کے کہا مولا ٹھیک ہے، آپ چاہتے میں ایسی رہوں، آپ یہ چاہتے کہ میں اسی طرح زندگی گزاروں، اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو میں راضی ہوں. میں کچھ نہیں کہتا مولا، میں واپس جا رہا ہلا اور باقی کی زندگی ایسی گزار لوں گا. عزیزو پہلی چیز کیا کی؟ اس نے کمپلین نہیں کی مولا کو. ارے کہ میں تو اتنی عبادت کیا، میں تو اتنی زیارت کیا، میں اتنی دور سے آیا، میں اتنا نیک. آج تھوڑی سی عبادت کر کے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو روتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا میں تو اتنا کرتا ہوں، یہ تو کچھ نہیں کرتا. اور یہاں پہ کہ امام کو شیعہ کیسے چاہیے؟ کبھی کمپلین مت کرو، ہر نعمت پہ شکر ہے. مصیبت آئی تو شکر، نعمت ملی تو شکر. یہ شیعہ کی پہچان ہے. اس نے کہا مولا ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس جاؤں، I'm going back. غور سے سنو، غور سے سنو. صبح وداعی سلام کرنے کے لیے سامنے دجلہ گیا، غسل کیا. غریب آدمی، ہاتھ میں لکڑی ہے، تہمت باندھا ہوا، لنگی باندھا ہوا، ایک ہاتھ میں پانی ہے برتن میں، مگ میں. کیوں؟ کہ اگر خون نکلے گا تو میں پاک کروں گا. آہستہ 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 وہ وہاں سے چلتا ہوا سامرے کی روضے کی طرف آ رہا تھا کہ وداعی سلام کر کے میں ہلا چلا جاؤں گا. اس زمانے میں سامرے میں 4 دروازے ہوتے تھے، ساؤتھ، ویسٹ، ایسٹ، نارتھ. یہ ساؤتھ کی طرف سے آ رہا تھا. یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں کبھی پڑھتا ہوں تو 1-1.5 گھنٹہ 2 دن اسی واقعے پہ لیتا ہوں. میں مجلس واقعہ ختم کر رہا. اس میں 3 پیغامات ہیں، اسی لیے میں نے یہ واقعہ پڑھا. اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. اس نے پلٹ کے دیکھا، 4 گھوڑے سوار پیچھے سے آ رہے. یہ سمجھا کوئی لوگ ہیں جا رہے ہوں گے. یہ بازو ہو گیا، لیکن 4 میں سے ایک آ کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایسا تیزی سے آئے، یہ رکا ہوا، ایک آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک رائٹ، ایک لیفٹ، ایک پیچھے. 4 نے اس کو کارڈن آف کر لیا، گھیر لیا. جو سامنے تھے ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور سر کے اوپر ایک گرین کلر کا ٹربن تھا، امامہ. سامنے وہ گھوڑے پہ یا نیچے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے.
کھڑے رہ کے بڑی محبت سے کہا السلام علیکم یا ابراہیم الخلی، ابراہیم تجھ پہ میرا سلام۔ اس نے جواب دیا کہ یہ سوچنے لگا کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم، میرے قبیلے کا نام کیسے معلوم۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ اس نے قبیلوں کے نام لینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا نہیں میں اس کا نہیں ہوں، اس کا نہیں ہوں۔ بعد میں کہا ابراہیم تجھے قبیلے سے کیا مطلب ہے، میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں، یہ بتا کہ تو ہے کیسا، طبیعت کیسی ہے تیری، ہاؤ آر یو۔ انگلش میں نہیں پوچھا، وہ تو میں بول رہا، کہا کہ کیسا ہے تو۔ اس نے کہا میں بہت تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں۔ کہا تو بڑی کمپلین کر رہا ہماری بارگاہ میں، آجا میرے قریب آ، میں دیکھوں تیری تکلیف کیا ہے۔ یہ دل میں سوچنے لگا پتہ نہیں کون ہے، ہاتھ لگائیں گے خون بہے گا، میں نجس ہوں گا، مجھے حرم جانا ہے، پھر مجھے پاک ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کیا، یہی ویسی ٹھہرا رہا۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابراہیم ہمارے قریب آ، نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ وہ ایسا جھک کے ہاتھ پکڑ کے ابراہیم کو قریب کر لیا۔ یہ گھوڑے پہ ہیں، ابراہیم نیچے، قریب آ گیا، کہا بتا تیری تکلیف کا ہے۔ اس نے اپنے ران سے اس کپڑے کو ہٹایا تو یہاں پہ اتنا بڑا زخم تھا، غور سے سن۔ کہا یہی ہے؟ اس نے کہا آپ کو کیا معلوم کتنی تکلیف ہے اس میں؟ کہا یہی تکلیف ہے جس کی تو کمپلین کر رہا تھا؟ کہا ہاں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو ایسے، میری طرف دیکھتے جائیں، ہاتھ کو ایسے کیا، اس کے بعد اس کی ران کے اوپر ہاتھ رکھا، چند لمحے سیکنڈز رکھ کے پش کیا، ہاتھوں کو ہٹا لیا، خون کا ایک خطرہ بھی نیچے نہیں گرا۔ ہاتھوں کو ہٹا کے کہا ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی۔ دوستوں میں بات کو یہاں روکتا، پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا، میں بات کو روکتا۔ ہاتھوں کو ہٹا کے کہا شکر ادا کر اللہ نے شفا دے دی۔ یہ کہتا ہے میں نے سر کو اٹھایا، میں نے ان کو دیکھا، میں پہچان نہیں سکا کون ہے۔ میں اپنے زخم کو دیکھتا ہوں کہ وہاں نشان بھی نہیں ہے، تکلیف بھی دور ہوگی۔ اور یہ سامنے کھڑے جو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ابراہیم تو کیا دیکھ رہا، فرزند زہرا تیرے سامنے۔ جب یہ کہا، اب امیجن کریں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے میرا مولا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے تو کیا حال ہو اس کا۔ یہ فوراً اپنے سر کو مولا کے پیروں پہ، رکاب پہ رکھ دیتا۔ امام ایسا اٹھاتے، امام گھوڑے پہ اس کو ایسا سینے سے لگاتے۔ سینے سے لگانے کے بعد کہا ابراہیم تو واپس جا، بغداد میں اس واقعے کی کافی دھوم ہوگی، حاکم وقت تجھے بلائے گا، کچھ پیسے دے گا، اس سے پیسے نہیں لینا، بلکہ تو ہلا جانا، وہاں میرا بیٹا ہے ابنی کہا، اور وہ تجھے کچھ دے گا، تیری زندگی، تیری غربت ختم ہو جائے گی۔ اب دوسرا یہاں پیغام کیا تھا، اب غور سے سننا، دوسرا پیغام کیا تھا؟ شفا کس نے دی؟ امام نے دی نا۔ ہاتھ کس نے رکھا؟ شفا کس نے دی؟ امام نے دی۔ لیکن امام نے کہا کیا؟ امام نے کہا کہ اللہ نے شفا دی۔ دوستو جس کو میں زیب دیتا وہ بھی میں نہیں کہتا۔ ارے یار، یہ دوسرا میسج تھا کہ اپنی زندگیوں سے میں کو نکالو۔ میری عبادت، میرا ڈونیشن، میرا نفس، میری تسبیح، میرا پیسہ، میری گاڑی، میرا گھر، میری مجلس، کیا بول رہا میں، یہ جب تک میں نہیں نکلے گا تم امام کے لشکر کو جوائن نہیں کر سکتے۔ امام کی سیرت دیکھو، اپنی سیرت دیکھو۔ امام کی سیرت میں میں نہیں ہے، جبکہ امام کہہ سکتا تھا کہ میں نے دی شفا۔ امام کو زیب دیتا، میں ہم کو زیب نہیں دیتا۔ جب تک میں نہیں نکلیں گا، ہر میں ہمارا حسن، میری گاڑی، پیسہ، میں تو ہر آدمی سے ملتا ہوں نا، مجھے اندازہ ہے کہ میں کیا تکلیف دے رہی آج اسلام کو۔ بہرحال وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے۔ یہ امام نے کہا گھوڑے کو پلٹا، غور سے سنیں، گھوڑوں کو پلٹایا، امام جانے لگے۔ جاتے جاتے ابراہیم سے کہا ابراہیم تو واپس جا بغداد کو۔ جیسے امام آگے بڑھے، ابراہیم پیچھے دوڑنے لگا، یہ کہتا ہوا کہ مولا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ مولا، محبت میں، پلیز غور سے سنا، یوتھ کو بول رہا،
کہنے لگا کہ مولا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں اکیلے اب نہیں رہنا چاہتا، مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ امام چلتے چلتے رک کے پلٹ کے کہا ابراہیم واپس جا۔ یہ رونے لگا، محبت میں رونے لگا کہ مولا ڈونٹ لیو می الون، مولا مجھے اکیلا مت چھوڑو، میں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا۔ امام نے کہا واپس جا، آگے بڑھ گئے۔ پھر ابراہیم پیچھے دوڑنے لگا، پھر امام رکے، غور سے سنو، امام پھر رک کے امام نے وہی جملہ بولا کہ ابراہیم واپس جا۔ یہ پھر رونے لگا محبت میں کہ مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ امام بول کے آگے بڑھ گئے۔ جب تیسری مرتبہ یہ دوڑنے لگا پیچھے، امام رکے، جو غور سے سنو، امام رک کے پلٹ کر ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے؟ یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے؟ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ امام کو شیعہ اوبیڈینٹ چاہیے۔ میں نے 3 پیغام دیے آج کے مجلس میں، اب خود سوچو، خود ڈیسائیڈ کرو کہ کیا میں علی کا اوبیڈینٹ شیعہ ہوں؟ کیا میں حسین کا اوبیڈینٹ شیعہ ہوں؟ فیا لیتنی پوری زندگی بولتے جاؤ، اوبیڈینٹ شیعہ اگر نہیں بنو گے تو یہاں پر دہلی میں مرنے کے بعد اندھیروں میں رہو گے، اور اگر کچھ کام کرو گے حسین کے لیے، علی کے لیے، تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یہ تینوں پیغام عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے تھا کہ چیک یور سیلف کہ میں کتنا اوبیڈینٹ ہوں امام علی کے لیے۔ کیا میں اوبیڈینٹ کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت گزاری کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت گزاری جو اسلام کا فریم ہے اس پہ عمل کر رہا۔ ہر 24 گھنٹے گزرتے، آج کی رات جب بستر پہ جانا تو 5 منٹ میں مانگ رہا، 5 منٹ مانگ رہا۔ جب نرم تکیے پہ سر رکھ کر لیٹنا تو 5 منٹ سوچو عابد بن رامی نے کیا کہا، 5 منٹ سوچو کہ کیا میں نے آج صبح سے شام تک اطاعت حسین یا علی میں زندگی گزاری؟ اگر نہیں گزاری تو فائدہ کیا یہ زندگی سے؟ اسلام پریکٹس کا نام نہیں ہے، جملے غور سے سنو، اسلام یا مجلس پریکٹس کا نام نہیں ہے، معرفت کا نام۔ لرن سم تھنگ، اپنی زندگی کو بدلو۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، جب تک تم اپنی لائف میں چینج نہیں لاؤ گے، جب تک اپنی لائف میں وہ ریولوشن نہیں لاؤ گے کہ جو حسین چاہتا ہے، اس وقت تک تم لشکر حسین پہ شامل نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔